السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ وقال تعالی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ وقال تعالی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، 1442ویں ہجری کا یہ ربیع الاول اور اس کی آج 11 تاریخ ایک ایسے ماحول اور موقع پر ہم لوگ اس وقت میں یہاں جمع ہیں۔ ایک طرف پوری دنیا میں ایک وبائی مرض، کیا گورے کیا کالے، کیا امیر کیا غریب، کیا پڑھے لکھے کیا بے پڑھے لکھے، کیا ترقی یافتہ اور کیا نچلے درجے کے، سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ تو ساری دنیا اس وقت میں اس مرض کی مار سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ اللہ کرے کہ یہ مرض پوری دنیا سے اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل کے ساتھ اس کو دور فرما دے، کیونکہ بیماری کا آنا بھی اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور بیماری ختم بھی ہوتی ہے تو وہ اذن الہی کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ساتھ میں ایک طرف حیدرآباد میں تباہ کن 100 سال میں پہلی مرتبہ جو بارش کی اور سیلاب کی مار پڑی، اس میں بہت سارے ہمارے رشتہ دار، ہمارے ملنے جھلنے والے، ہم سے کسی نہ کسی اعتبار سے تعلق رکھنے والے حد سے زیادہ متاثر ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام متاثرین کی غیب سے مدد فرمائے۔ اور ساتھ میں جہاں ہم یہ مار پر مار سہ رہے ہیں، کچھ ایسے بھی حالات ہم مسلمانوں کو کچوکے لگا رہے ہیں جس سے ہماری ایمانی
جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، جس کا اشارہ آپ سمجھتے ہیں کہ فرانس ملک کے اندر ملک کا سب سے بڑا عہدہ جس کے پاس ہے، اس نے ہمارے اور آپ کی دلوں کی دھڑکن، بلکہ ہماری اپنی جان، ہمارا اپنا مال، ہماری اپنی عزتیں سب ان کے اوپر قربان ہیں۔ جی، ایسی پاک ذات جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جی، جو ہمارے اور آپ کے نہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ ہمارے محبوب کو اگر کوئی چھیڑے ہم چھوڑتے نہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں جن کو ہم حبیب کبریا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کی ذات کی شان میں گستاخیاں کر کے پورے عالم اسلام کے مسلمان اس وقت میں ایک عجیب درد، عجیب کرب کی حالت سے گزر رہے ہیں۔ ایسی حالت میں ربیع الاول کا یہ مہینہ ہم کو ملا، بلکہ 6-7 مہینوں کے طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک ساتھ مل بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے اس طرح مل بیٹھنے کو پھر کبھی ختم نہ فرمائے، ورنہ 6 مہینے تو ایسے گزرے، مسجد کا ممبر بھی رو رہا تھا، مسجد کا محراب بھی رو رہا تھا، مسجد کے وضو خانے بھی سونے سونے تھے، مسجد سے آواز تو آ رہی تھی، لیکن مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم اٹھ کر بھی تڑپ رہے تھے کہ ہم کب جائیں اور اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں ٹیک کر ہم اللہ کی بندگی اور وفاداری کا اظہار کر سکیں۔ ابھی ہمارے حافظ محمد لطیف صاحب نے ایسے درد بھرے اشعار آپ کے سامنے پیش کیے، اس کے اندر ایک مصرع انہوں نے پڑھا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی گفتگو اسی ایک مصرعے کی وضاحت آپ کے سامنے ہو جائے۔ شاید آپ حضرات گاڑی اردو ہونے کی وجہ سے اس طرف توجہ نہیں دیے، ورنہ پرگی کا یہ مجمع ہمیشہ سبحان اللہ الحمدللہ کے نعروں سے گونجتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہو، جس کی وجہ سے جی صاحب وہ مجمع کے اندر جوش نظر نہیں آیا، لیکن مصرع قابل غور تھا۔ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، پست کے معنی ذلیل ہونا، نظروں سے گر جانا، اس کی عزت ختم ہو جانا۔ کیا کہا شاعر نے؟ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا، اللہ جس کو عزت دے دے۔ سن رہے ہیں آپ حضرات؟ اللہ جس کو عزت دے دے، دنیا کی پوری طاقت مل کر بھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے، بلی کو کیا بھی نہیں سدھریا تو دیواروں کو، تھیلوں کو کھکرتی کرتے۔ دیکھیں نا سب لوگ، ہاں، بلی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کرتی وہ؟ دیواروں کو اور تھیلوں کو کھکرتی۔ دنیا والوں کو سرکار کی زندگی میں از اول تا آخر کچھ ملا ہی نہیں، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ تلاش کرتے کرتے وہ کیا قیامت کی صبح تک بھی اگر وہ تلاش کرتے رہیں گے، خدائے رب ذوالجلال کی قسم، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، سرور کائنات، سید الانبیاء،
امام الاتقیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں کوئی نقص تلاش کر ہی نہیں سکتے، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن سرکار کی زندگی میں کوئی ایک ایسا حصہ نکال نہیں سکتے جس پہ انگلی رکھ کے وہ بول سکے کہ یہ تمہاری نبی کی زندگی میں یہ داغ ہے۔ ہم کو فخر ہے، ہم ایسے نبی کو مانتے ہیں، ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ایسی نبی کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اپنا سب کچھ ان پر وار دینے کے لیے کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کہو انشاءاللہ۔ وہ مصرے تو ایسے تھے کہ پورا پرگی جھوم جاتا، مگر کیا کریں، ہماری قوم سو رہی ہے، ہماری قوم سو رہی ہے، بلکہ بقول کسی اللہ والے کے سونے والا آہٹ پہ جگتا، یہ سوئے ہوئے نہیں ہیں، موئے ہوئے مرے ہوئے ہیں، دل ہمارا مرا ہوا ہے، مردے کے بعد وہ چیخا مارے تو کیا، چلا کے مارے تو کیا، ضمیر مر گیا، ضمیر زندہ ہوتا تو زندوں کا کام کرتے، بتا دے کہ ہم زندہ ہیں، ہم ابھی مرے نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم روحانی اولاد ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی عزت پر، آپ کے نام پر ہم جان قربان کر دینے والے ہیں، اور قیامت کی صبح تک ایسے لوگ رہیں گے۔ پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے، ارے بولو نا بابا، تم لوگ پرانے، تھوڑے نئے لوگ ہیں تو بولنے کی ضرورت ہے، آپ لوگ تو پرانے ہیں، سامنے بیٹھنے والوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند، لفظ بلند کو سمجھو خالی آج، پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے، ذلت، حقارت، نچلا درجہ، پستی، ساری دنیا کو عزتیں ملی، ساری دنیا کو رفعتیں ملی، ساری دنیا کو بلندیاں ملی تو آقا کی جوتیوں کے صدقے میں ملی۔ ارے سو رہے صاحب، میرے آقا کی جوتیوں کے صدقے میں ساری دنیا کو عزت ملی، بلندی ملی تو عزت آقا کی جوتیوں کے صدقے میں ملی، ساری دنیا کی عزتیں اور رفعتیں اور بلندیاں آقا پر قربان ہیں۔ ہاں، اندھا ہو اس کو کیا دکھائی دے، میرے نبی کا رتبہ آپ اور میں اور ہم جیسے کسی نے، دنیا کی کسی چیز نے سرکار کا مرتبہ اور درجہ بلند نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مرتبہ کس نے بلند کیا؟ ارے بولو نا، وَرَفَعْنَا نون کی جو ضمیر ہے نا، نون الف نا، عربی سیکھتے ہیں کا ملک، اہدنا ورفعنا، ہم نے، اللہ فرما رہے ہم نے بلندی دی ہے، ہم نے عزت کی چوٹیوں پر بٹھایا، جہاں جا کر بلندیاں ختم، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصے مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا رتبہ، مرتبہ، درجہ ہے، قارون کے خزانے فیل ہیں، فرعون کی سرداریت فیل ہے، شداد کی سیادت فیل ہے، سب کے سب پیدل ہے، پانی بھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سراجم منیرا. سراج بولتے ہیں سورج کو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. علماء سے پوچھئے یہ پانچوں کے پانچوں صفات تنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوئے ہیں. سرکار کے لیے اللہ فرما رہے ہم نے آپ کو چمکتا دمکتا سورج بنایا. حضرت سورج پہ اگر کوئی تھوکنے کی کوشش کرے، سر پرگی والوں کو اردو آتی نا؟ نہیں آتی؟ اگر کوئی سورج کی طرف منہ کر کے تھوکے، تھوک کہاں جائے گا؟ ارے بولو. نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، گستاخی کرتے کرتے تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی. میرے نبی کا بال بیگا بھی نہیں ہو سکتا ہے. سراج ہے ہمارے آقا، سورج ہیں ہدایت کے. بس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا. بلندی اللہ نے عطا فرمائی ہے. تم جیسے کھسیانی بلیاں نوچتے رہو، تمہارے ناخن ختم، تمہاری انرجی ختم، تمہاری صلاحیتیں ختم. میرے اور آپ کے آقا پر حساب ایک حرف کیا ایک کھرچا بھی نہیں آ سکتا. تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور یہ بھی یاد رکھنا، ہم نے اگر نبی کی عزت کا دفاع نہیں کیا، ہم نے اپنے نبی کی عزت کا دفاع نہیں کیا، اللہ بے نیاز ہے. میں قرآن کی آیتیں کیا کیا پڑھوں، میرا اصل مضمون نکل جائے گا. بلند سمجھانا ہے میرے کو. اِلَّا تَنْصُرُوهُ اِلَّا، اے لوگو اگر تم ہمارے حبیب کی مدد نہیں کرتے تو مت کرو. اللہ صاف صاف فرما رہے ہیں میرے نبی کی عزت کا دفاع نہیں کرتے مت کرو. اللہ محتاج تھوڑا ہی ہے. فقد نصرہ اللہ، میرا اللہ مدد کرے گا، میرا اللہ دفاع کرے گا میرے نبی کی عزت کے لیے. ارے یوسف کی تہمت جیسا دامن عفت پر تہمت لگ رہی تھی، اللہ دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا. ایک عورت کے دل میں بات ڈالی اور کہا یہ تو عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی ہے، یوسف کی نیت میں فطور تھا. دیکھو تم، یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا کہ پیچھے سے پھٹا. اگر سامنے سے پھٹا ہے یوسف مجرم ہے، پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت مجرم ہے. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، لوگوں نے، اہل محل نے، وہاں موجود جتنے بڑے بڑے تھے، فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، جب یوسف کے کرتے کو دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، ان کی قمیص کا دامن پیچھے سے پھٹا تھا. یوسف پر انگلی اٹھ رہی تھی. اللہ نے ایک عورت کے دماغ میں بات ڈال کر حضرت یوسف کا دفاع کروایا اور دنیا والوں کو بتایا اگر تم مدد نہیں کرتے میں دوسروں کو پیدا کر کے ان سے میں جی صاحب ان کی عزت کی رکھوالی کرا لوں گا. بس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے، اردو میں تو بولوا رہا ہوں، جس کو رب نے، بلند کو بھی بلند بولنا. مولانا اظہار الحق صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارے استاد، صحیح کو بھی صحیح بولو، غلط کو غلط رکھو بولو.
میرے پیغمبر کا رتبہ، اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت میں نبیوں کا مرتبہ بہت بلند کیا، تمام لوگوں میں۔ ذرا غور سے سننا یہاں سے میری بات، تمام انسانوں میں کس کا درجہ بڑا ہے؟ انبیاء۔ 1.25 لاکھ پیغمبر جو دنیا میں آئے، وہ 1.25 لاکھ پیغمبروں کا رتبہ عام انسانوں میں ایسا جیسے سر ہے، جیسے ستاروں کے بیچ میں چاند ہے، ان کا رتبہ بڑا۔ اور جتنے نبی ہیں دنیا میں، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی صفت میں ممتاز رکھا۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ معلوم ہے 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے ان کے اندر جو نمایاں صفت رکھی تھی، اللہ کے جو نام ہے جس کو اسماء حسنہ بولتے ہیں۔ اسماء حسنہ معلوم کہاں رہتی؟ وہ قرآن کے پہلے اٹے پر رہتی۔ وہ کئی کو لکھتی ہیں، اپنے کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا، اپنے کو پتہ نہیں ہے، چھاپنے والے چھاپتی، دیکھنے والے دیکھتی تجھ کئی کو رے کوسے مرض کی دوا ہے، اپنے کو نہیں معلوم۔ گتے دارہ ہے نا، تب دیکھ لو بیٹے تم لوگ آج امامہ گتے دارہ ہے، تم لوگ آج دیکھ لو، تم لوگ آج کرو۔ اپنے کیا قرآن کھولنا، کہاں پڑھنا وہ دیکھنا۔ ہم تو اب قرآن کھول رہے ہیں فال کھولنے کے واسطے، بلکہ اب وہ کھولنے کا بھی بند ہو گیا۔ کئی بولتا عورتیں بولیں مل صاحب قرآن کھولتے بالا دکھ رہیں گے تھے۔ چلو قرآن کھولے تو بال دکھا، کوسی حدیث میں لکھا ہوا ہے بال دکھے تو قرآن بند کر دو؟ بول پریشان ہے عورتیں، ہر آدمی مول صاحب سے پوچھا مول صاحب قرآن کھولے تو بالا دکھ رہے نا؟ قرآن حجام کی دکان ہے، قرآن بالا دکھنے کے واسطے؟ آئینہ کیسی لگا لیا بیٹے، سب چیزیں ویسے دکھتا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء حسنہ کا فہم عطا فرمایا تھا۔ انبیاء میں کسی کو بھی ایسا فہم نہیں ملا جیسا فہم حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء حسنہ کا تھا۔ منفرد خصوصیت حضرت آدم علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہتے ہیں، اللہ نے ان کے اندر عزم اور ارادے کی روح ان کو عطا فرمائی تھی۔ 950 سال تک دین کا پیغام پہنچاتے رہے، لوگ پتھر مارتے، جسم زخموں سے چھلنی ہو جاتا، صبح اٹھتے تو پھر وہی کام کرتے۔ یہ عزم اور ارادے کی مضبوطی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا نشہ، توحید کا عشق اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ پورے قرآن اٹھا کے دیکھو، جتنے مرتبہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ جتنی صورتوں میں آیا ہے، ہر جگہ توحید کی بات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا۔ ایسا توحید کا نشہ اور ایسا توحید کا فہم اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات دیکھو، سماج کے اندر سدھار لانے کے لیے جو ٹرکس ہونا چاہیے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کمال دیا تھا۔ اس لیے پوری قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اتنی مرتبہ آیا، ایسا محسوس ہوتا کہ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے بھرا پڑا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے درمیانی میانہ روی، نہ ادھر جھکنا نہ ادھر اٹھنا، یہ دونوں کے بیچ میں درمیانی اعتدال کا مزاج یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے اس قرآن میں ہے
وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، عربی لفظ ہے وسطا، اہل علم سمجھتے ہیں وسطا. یہ خوبیاں ہر نبی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 24 پیغمبروں کے نام آئے ہیں اور 1.25 لاکھ تقریباً پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن 12 نبی ایسے ہیں جو ماں پیٹ سے ختنہ کر کے آئے، ان کو باہر ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنے ہیں وہ؟ ہر نبی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ خصوصیت دی. آدم ہیں، ادریس ہیں، جی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت شعیب ہیں، حضرت شیش ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت یوسف ہیں. یہ وہ 12 جو ہے انبیاء ہیں جو ماں پیٹ سے مختون ہوئے، ان کو ختنہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا فرمائی. اب آؤ، رب نے جس کو بلند کیا، میرے پیغمبر کی بلندی دیکھو خالی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے ان کا پتلا تیار کر دیا، روح ڈال دی، تو اللہ نے پہلا کام کیا کیا؟ اسجدوا لآدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. فرشتوں سے کہا آدم کو میں نے تیار کر دیا ہے، اب تم سب کیا کرو؟ ارے بولو نا بابا، سجدہ کرو. حضرت آدم کا رتبہ اور مقام بتا دیا کہ ہم نے فرشتوں سے ان کو کیا کروایا. لیکن جہاں میرے نبی کا تذکرہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، کیا کہوں، قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو جگہ سے جھوم جاتا ہے آدمی. جی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، فرشتوں سے سجدہ نہیں بلکہ کہا حضرت آدم کو تو 1 مرتبہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. کیا بھائی یہ آج بھی کر رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کو آج بھی سجدہ کریں گا فرشتے؟ 1 ہی مرتبہ سجدہ کیا تھا، ختم ہو گیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. مفتی صاحب، یصلون علی النبی، فرشتے ہمیشہ 1 مرتبہ نہیں، وہ تو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو 1 مرتبہ ہوا تھا. سرکار کا رتبہ اللہ نے اتنا بلند کیا، یصلون علی النبی، برابر فرشتوں کو کام پر لگا دیا اور کہہ دیا کہ اے میرے فرشتوں، تمہارا کام یہ ہے تم میرے حبیب میرے نبی پر درود پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، سجدہ کرو، پڑھتے رہو. دونوں اردو سمجھ میں آتی نا، کرو اور پڑھتے رہو. یہ ہمیشہ کا کام لگا دیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کتنا بلند کیا آپ بتائیے. اور اس میں اللہ نے اپنا نام بھی جوڑ لیا، ان اللہ، تشریف کے لیے ناقۃ اللہ، تشریف کے لیے بیت اللہ، تشریف کے لیے ناقۃ اللہ، تشریف کے لیے ان اللہ، اللہ اپنا نام بھی جوڑ لیا. اب کتنا رتبہ بلند ہو آپ بتائیے. ساری کائنات اللہ کے سامنے جھک رہی ہے، ساری کائنات اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنے حبیب کا تذکرہ کر رہا ہوں. کیا نہیں؟ ارے اردو سمجھ رہے ہیں؟ کہاں سمجھتے ہیں؟ سب انگلش میڈیم میں ڈال رہے. کیا نہیں، میں نے اپنے حبیب کا، جیسا ان اللہ، اللہ برابر پیغمبر کے رتبے کو بلند کر ہی رہے ہیں. یہ جتنا ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑو گے، نبی کا رتبہ اتنا بلند ہوگا. لوگوں کے دل میں دلچسپی پیدا ہوگی، آخر یہ محمد ہے کون، لاؤ ان
کی ہسٹری پڑھیں گے، تم ایک خاکہ نکالو 10 لوگ پڑھیں گے، تم ایک مرتبہ گالی دو 100 لوگ کلمہ پڑھیں گے، تم ایک مرتبہ برا بولو 1000 لوگ آپ کی شان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جس کا رتبہ رب نے جس کا رتبہ بلند کیا اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان ہوا اوپر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ علم آدم الاسماء، ہم نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا؟ چیزوں کے نام۔ سکھانے والے کیا بولتے ہیں؟ ارے بولو نا یارو، استاد۔ سیکھنے والوں کو شاگرد۔ دونوں میں رتبہ کس کا بڑا رہتا؟ استاد جو ہے علامہ، اللہ فرما رہے علامہ ہم نے سکھلایا، الآدم آدم کو، آدم کا ذکر آیا شاگرد بنا کر، آدم کا ذکر آیا شاگرد بنا کر کہ آدم کو ہم نے سکھایا۔ علم آدم الاسماء، اللہ اکبر۔ میرے نبی کا جب نمبر آیا بس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا؟ میرے نبی کی بلندی دیکھو، جب پیغمبر کا نمبر آ گیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيُعَلِّمُكُمْ، تم کو سکھلاتا ہے، الکتاب والحکمت، نبی سیکھنے والوں میں نہیں ہے، نبی سکھانے والوں میں ہے۔ ارے سیکھنا سکھانا فرق سمجھتے ہیں؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اللہ میاں ایسے کو بھیجو تمہاری آیتیں پڑھ کے سنائے۔ اللہ میں کیا بولے؟ ہم نے بھیجا کیسا نبی؟ تم کو سکھانے والا۔ اور حضرت آدم کو بولے ہم نے آدم کو سکھایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے یہ معلم بنا کر ہم نے بھیجا ہے۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ کیا رتبہ ہے؟ یہ بلندی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں میں کس کا رتبہ بلند کیا؟ انبیاء کا۔ انبیاء میں سب فضیلت والے ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب نبیوں میں 4 چیزیں مشترک ہوتی ہیں، ہر نبی کو اللہ 4 چیزوں میں ممتاز رکھا۔ نمبر 1 علم، پہلی چیز ہر نبی علم کسی سے نہیں سیکھتا، اللہ براہ راست ان کو سکھاتے۔ کوئی نبی کو آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ کسی مدرسے میں شریک ہوئے، ہر نبی کا معلم اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نبیوں کو علم دیا، لیکن پیغمبر کو ایسا علم دیا، اللہ اکبر۔ قرآن کا ایک لفظ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ پاگل ہیں، جب دیکھو قرآن پڑھتے رہتے۔ ارے قرآن کا چسکا لگانا ٹک ٹاک کا لگا تھا، سب پاگلا دیوانے ہولے دی، اماں پریشان، بابا پریشان، کئی کی لت لگی کیا نہیں کی، گٹکے کی لت لگی کیسی رہتی، گل 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 گل، کہاں بھی رہے تو گل گل۔ قرآن کی اگر لذت آ گئی نا، یہ ناولہ، یہ سیرنا، یہ گانے، یہ پانے سب چھوڑ دیتا۔ کبھی سیکھ اکیلے میں بیٹھ کے قرآن کو پڑھ بھی سیکھ بھی، پھر دیکھ نماز میں کیسا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب نبیوں کو میں نے علم دیا، لیکن اپنے حبیب کا رتبہ اتنا بلند کیا۔ ان کو جو علم دیا وہ کیسا تھا؟ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے نبی ہم آپ کو ایسا علم دیں گے نسیان کبھی آپ کو چھو کر بھی نہیں جائے گا۔ آفت العلم النسیان، بزرگوں نے کہا علم کی بیماری بھول جانا ہے، لیکن اللہ فرما رہے سرکار کو جو چیز ہم نے سکھا دی پھر کبھی اس میں بھولنا نہیں ہے۔ ایسا علم اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، آپ معلم کی حیثیت سے متعارف کرائے گئے ساری دنیا۔
علم سب سے اعلیٰ. اور اس قوم کا حال یہ ہے کہ آج ہمارے پاس نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے. نہ دین کا علم ہے نہ دنیا کا علم ہے. SSC بڑی مشکل سے 10 مرتبہ ڈھکل کے پاس کر رہی, اور انٹر کے بعد کے تو اب کیا بولنا. بابا پریشان ہے, پٹا کیا بولے تو وہ دلا رہا ہوں, فونا بولیا, گاڑیاں بولا, یہ بولیا, وہ بولیا, سب دے رہا ہوں. پڑھائی میں یہ تو دنیا کا عرب, دین کا تو پوچھو نہ کو. امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھنے کا کھڑے ہو گئے. دوسری رکعت میں بیٹھتے نا جی اتحیات کو, بیٹھتے نا, بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے. اب کیا بولنا نہیں معلوم. نماز میں بول رہا مول صاحب بیٹھنے کا ہے بول رہا, میرے کچھ بولا سو بولو اس واسطے. کم سے کم اللہ اکبر بولتا. کتنا موٹا مسئلہ ہے نا گتا دارا. ٹنڈر ان کے نام پہ چھوڑ دیے سو ہے, کر لو بیٹے سب. نماز میں لقمہ کیسا دے رہا مول صاحب بیٹھنے کا. اب مول صاحب بیٹھے پوری پہلے اس کی نماز بڑھ گئی, اس کے بعد پورا ہی بڑھ گیا. علم ہی سے جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگوں کے علم میں سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ آپ معلم بن کر متعارف کروائے. دوسری چیز جو سب نبیوں کو اللہ دیتے ہیں, لیکن سرکار کو سب سے زیادہ. پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا. سرکار کا رتبہ کیسے بلند ہوا؟ علم کے اندر معلم ہے آپ. اور دوسرا ہے عقل. میں خوب دکھ رہا ہوں, تم ہی عقل مند ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا. سب لوگوں میں سب سے زیادہ عقل جو ہے انبیاء کو ہوتی, لیکن انبیاء میں سب سے زیادہ عقل کس کو ہے؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو. عقل کا کیا مطلب ہے؟ فہم, فراست, بات کو سمجھنا اور ایسا اس کو حل کرنا لاٹھی بھی مرے, سانپ بھی مرے, لاٹھی نہ ٹوٹے. اس کو بولتے فہم. یہ عقل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا فہم دیا تھا, ساری دنیا اس کے اندر اللہ کے رسول کے سامنے نیچے. بچپنے کا مطلب ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزر رہا تھا. ابھی جیسا جوانی کی عمر میں قدم رکھنے سے پہلے ہوا یہ, بارش آ کر کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئی. قریش مکہ نے کعبے کی دیواریں بلند کی, اور کعبۃ اللہ اللہ سب کو دیدار نصیب کرے. ابھی حافظ صاحب بول رہے تھے سب تو جا کے آ گئے. ایک میز تھا خالی, شادی خانے بک کرتا رہا, ویڈیوگرافی نکالتا رہا, 10 کھانے کھلاتا رہا, منہ پہ مچھی ایسا موڑتا رہا. یہ صاحب کہاں نہیں جا سکا؟ ارے کہاں نہیں جا سکا؟ بیت اللہ کو نہیں جا سکا. یہاں معتبری کرنا, میں صدر تو صدر, یہ کرتے رہا. خالی گرین کھلا, چکن کھلا, یہ کھلا, وہ کھلایا. عقل سے پیدل پہلے وہاں جانا تھا, بیٹری چارج ہو جاتی تھی. سرکار کا روزہ دیکھتا, اللہ کا گھر دیکھتا, مطاف دیکھتا, زمزم پیتا, وہاں جاتا, جا کے پتا چلتا تیرے ایمان کی بیٹری کیسی چارج ہو جاتی ہے. یہاں بیٹھ کے چارج کر رہا. حرم شریف, اس میں ایک کونا ہے جس میں حجر اسود ہے, جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گناہوں کو چوسنے کی طاقت اللہ نے رکھی. جنت کا پتھر, بلیک اسٹون بولتے ہیں. دیواریں اڑ گئی, حجر اسود لگانے کا نمبر آیا, ہر قبیلہ بول رہا میں رکھتا ہوں. اتنی نوبت آئی کہ سب لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے کے لیے پیالے میں خون لا کر اس میں انگلیاں ڈبا کے قسم کھا رہے تھے, کرے تو میں اس کرنا, نہیں تو خون بہا دیتا ہوں. یہ بھی قبیلہ وہ بول رہا, وہ قبیلہ بھی یہ بول رہا. خطرناک جنگ کے آثار. بڑے بوڑھے لوگوں نے دیکھا کہ جوانوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے نہیں ہے. آج کے زمانہ سدھر رہی, توبہ توبہ, ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. کہا کہ ٹھیک ہے لڑائی جھگڑا نہیں, کل صبح میں جو
حرم میں سب سے پہلے آئے گا، وہ ہمارا حساب ججمنٹ کرے گا، وہ فیصلہ کرے گا، ہم اس کے اوپر راضی رہیں۔ سب نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، کون آتا کس کو مانو؟ صبح ہوئی، سب طاق میں ہے کہ کون آتا سب سے پہلے۔ دیکھا دنیا والوں نے، اہل حرم نے، اہل مکہ نے، جی لڑائی لڑنے والوں نے، قسم کھانے والوں نے دیکھا سب سے پہلے حرم کے اندر داخل ہونے والے اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ہی ان کو دیکھا سب بے ساختہ چیخ کے بولے ھذا امیرنا، ھذا جو ہے امیننا، یہ ہمارے امین ہے، یہ ہمارے صادق ہے، یہ ہمارے بڑے، ان کی بات پہ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ کیسا مسئلہ ہے؟ ادھر بولے تو بولتے ہیں ہاں مول صاحب ادھر کی بات کریں، ادھر بولے تو بولتے ہیں ہاں مول صاحب ان کی بات کریں، کیا مٹھیا گرم کریں کی کمرے میں گئے تھے۔ ایسی بدزنی، توبہ 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 توبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسئلہ سنا تو آپ نے فرمایا ایک بڑی چادر لاؤ۔ دیکھو جہاں گلے کٹ سکتے تھے، جہاں خون کی ندیاں بہہ سکتی تھیں، آپ نے اپنی فہم اور فراست سے چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا چادر لاؤ، اپنے ہاتھ سے وہ پتھر کو اٹھا کر چادر میں رکھ دیا اور سب قبیلوں کے بڑے بڑے گروہوں سے کہا تم سب پکڑ کے لگ جا کے دیوار تک لگ جاؤ۔ سب بولے چلو موقع مل گیا اٹھانے کا، سب اٹھا کے لگ جا کے دیوار تک لگ گئے۔ وہاں جانے کے بعد سرکار اپنے ہاتھ سے اٹھا کے لگا دیا۔ سب کو موقع ملا، کسی کو بھی شکایت نہیں رہی۔ جو کل تک خون کے پیاسے تھے وہ لڑائی ان کی ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ فہم و فراست ہے۔ غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ابھی ایمان قبول کیے ہوئے نوجوانوں کو ذرا زیادہ دیا۔ اب حکمت تو ہم سمجھتے نہیں، مول صاحب کئی کو ادھر منڈی رکھ کر تقریر کریں نہیں، ہاں معلوم ہی ہے ادھر سے زیادہ آتا بول کو ادھر ہی دیکھتے رہتی، ادھر دیکھتے تھے ہمارے کو، کیا کریں گے؟ جو آدمی جیسی اینک لگا ویسے دکھتا۔ سرکار نے ان کو اس لیے دیا کہ ابھی ایمان میں آئے ہیں، ان کی تالیف قلب کرنا ضروری ہے۔ لیکن انصار کے چند نوجوانوں نے کہا لڑنا رہے تو ہم لوگ لڑنا کرتے، لینا رہے تو ان لوگ لیتی کرتے۔ دیکھو صحابہ کی زبان سے، نوجوان صحابہ کی زبان سے جب یہ بات نکلی اور یہ بات رکی نہیں، سرکار تک جا کر معلوم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، انصار کو، ان کے بڑے بڑے لوگوں سب کو بلا، کس کو بھی نہیں معلوم کئی کو بلائے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مسئلہ تھا؟ یہاں اگر ذرا بھی فہم و فراست سے کام نہیں لیتے، مہاجرین الگ انصار الگ، ہمیشہ کے واسطے نفرت کی دیوار کھڑی ہو جاتی۔ ہمارے مرحوم صدر صاحب اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، تقریباً کچھ 12-13 سال سے زیادہ کا عرصہ آمد و رفت ہماری یہاں آپ حضرات کی محبت میں آنا جانا ہوتا۔ جب بھی ملتے میں نے اپنے والد سے زیادہ متقی پایا، اپنے والد سے زیادہ میں نے متقی پایا، اتنا اصول پسند آدمی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ جس دن اطلاع ملی میں بھی بے چین تھا آنے کے لیے، ہماری گھر والی تو بولی ارے جاؤ، ابھی یہاں بیٹھ کے کیا کرتے؟ صدر صاحب کی اطلاع میں نے ان کو سنائی واٹس ایپ پہ دیکھ کر، تو گھر والی نے کہا جاؤ بیٹھ کے کیا کرتے، لیکن ہمت نہیں ہوئی آنے کی، وسائل ویسے نہیں تھے، حالات ایسے تھے کہ میں آ نہیں سکا۔ کتنے دن تک وہ نکالتا دیکھتا، 2-3 دن کے بعد پیپر میں فوٹو آئی، گھر والوں سب بچوں کو بتاتا دیکھو یہ ہے صدر صاحب، یہ ہے پرگی کے صدر صاحب، یہ ہے پرگی کے صدر صاحب۔ بہت زیادہ مخلص آدمی۔ اللہ تعالیٰ پرگی والوں کو ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ فہم و فراست ایسی تھی، وہ لڑائی اگر چھڑ جاتی تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کر کے کہا سنا ہے کہ کچھ نوجوانوں کو میری تقسیم پسند نہیں آئی، سیدھا کہہ دیا۔ جب یہ بات سرکار کی زبان سے سنے، بڑے صحابہ تو دھاڑے مار کے رونے لگے، اللہ کے رسول آپ انصاف نہیں کریں تو کون انصاف کریں گے؟ آپ کی
تقسیم پر اگر ہم مطمئن ہیں تو کون مطمئن ہوگا؟ لیکن اس کے بعد حضور نے جو جملے ارشاد فرمائے، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو بیلنس آؤٹ ہونے نہیں دینا. سن رہی؟ کیا نہیں ہونے دینا؟ ہم بیگم کی طرف جھکے تو بیگم کی طرف ہی، اماں کی طرف جھکے تو کیا تہجد پڑھے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم، جھمرا بھی ڈلرا بھی، اور وہاں بیلنس آؤٹ. گایا تو اماں کی تسبیح لگاتا ہے، لاتا مارے تو بیگم کو لاتا مارتا ہے. ارے عقل سے پیدل بیلنس آؤٹ نہیں ہونے دینا، وہ ہے مرد. مجھے کو ایسا پڑھا لینے والا مرد نہیں ہوتا. تیرا کمال یہ ہے گھر میں بیلنس برابر رکھ. نہیں آتا سیکھ. کیا کدھر بہے تو ادھر ہی ہے. اماں کے سامنے بیٹھے تو اماں گا رہا، بیگم کے سامنے رہے تو بیگم کی گا رہا. اور کیا سمجھ رہا بولے تو میرے سے بڑا دیندار کوئی بھی نہیں ہے. شادی کے بعد معلوم ہوتا بابا یہ بیلنس کیسا رہتا، سو کیسے کیسے چرکے لگتے ہیں، کیا کیا آرے چلتے ہیں. ہمارے ملسا فرما کہتے کھائے سن بھی پچھتا، نہیں کھائے سن بھی پچھتا، کر لیے سن بھی پچھتا، نہیں کر لیے سن پچھتا. تو بولے کر کو پچھتا کو دیکھیں گے. سب آگے بڑھ. بیلنس آؤٹ ہونے نہیں دینا، یہ کمال ہے. جب دیکھو بیگم کو لاتا مار رہا، مرد ہے رے تو سالے کو مار، پھر دیکھتا کتنا مرد ہے تو معلوم ہوتا. اماں کی سن کے بیگم کو مارنے والا سب سے بڑا جاہل ہے. جاہل مرد نہیں ہوتا وہ جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے. دو کام کرنے والا کبھی مرد نہیں. ان میں سے ایک ہی بولتا، ایک نہیں بولتا. ایک ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا، وہ مرد نہیں ہے. ٹکر برابر والوں سے نہ جی نہیں. انہیں اسٹیل باڑی تو ہم بھی اسٹیل باڑی. جم والے لڑ لیتے. چھوٹا بچہ چٹی پہن لے ہے جم میں جا کو آ جا رہے دیکھ لیں گے بولے تو مرد ہے. انہیں پہلوان بولتے اس کو. ایسے ہی عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا مرد نہیں ہے. اور میرے والد صاحب فرما کرتے تھے عورت کی کمائی کھانے والا بھی مرد نہیں ہے. میرے والد صاحب کی بات سنا، میری نہیں. میرے والد صاحب فرما کرتے تھے عورت کی کمائی کھانے والا بھی مرد ہے. قوت بازو پتھر پھوڑ کے لا لے. انہیں نوکری کری تو کر لیں گے، اس کا پیسہ اس کو، اس کی محنت اس کو. لیکن تو گھر میں چنچے جی صاحب گنتے ہوئے کہیں بیٹھا، تیرا کام باہر کا ہے. سرکار نے بیلنس آؤٹ ہونے نہیں دیا. اللہ اکبر، کیا بیلنس صاحب. سرکار نے ارشاد فرمایا، سنا کہ میری تقسیم پر کچھ نوجوان راضی نہیں ہیں. کون راضی نہیں تھے؟ انصار. نہیں، انصار کے چند نوجوان. مہاجرین تو ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے نبی کی محبت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو لوگ پیسہ لے جائیں، تم نبی کو لے جاؤ. کیا بات ارشاد فرمائی. لوگوں کو کیا ملے؟ پیسہ ملے، دنیا ملے، کرسیاں ملے، عہدے ملے، اور تم کو تمہارا نبی مل جائے. کیا تم اس تقسیم پر راضی نہیں ہو؟ حدیث اٹھا کے دیکھنا، بخاری سے لے کر نیچے تک کی کوئی ہر حدیث کی کتاب میں صحابہ کی چیخیں نکل گئی. پیغمبر کا ہم سے اتنا تعلق، سرکار مکہ چھوڑ کر مدینے کو آ گئے. ارے 4 پیسے ان کو ملے تو تمہاری زبان سے ایسے جملے کیسے نکلے؟ پھر ارشاد فرمایا، اگر چلتے چلتے 2 رستے آ جائیں، ایک رستے پہ مکے والے مہاجرین چلے، دوسرے رستے پہ انصار چلے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما، میں انصار کے وادی میں چلوں گا، یہ وادی پہ نہیں چلوں گا. اگرچہ کہ یہ قریش تھے، رشتہ دار تھے، اپنے تھے، گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، لیکن سرکار نے فرمایا لَسَلَكْتُ الْوَادِي، میں اس وادی پر چلوں گا جو وادی انصار کی ہوگی. یہ 2 جملے حضور نے ایسے فرمائے، بیلنس ایسا برابر ہو گیا. وہ بھی چیخیں مار کے رونے لگے، یہ بھی چیخیں مار کے رونے لگے، اور سب پیغمبر سے معافی مانگنے لگے. اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو ایسے جملے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے فہم و فراست. بس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بولے، مزے لے کے بولو، جس کو رب نے بلند کیا.
میرے اللہ نے حبیب کا درجہ بلند کیا، فہم و فراست جتنا پیغمبر کو حاصل تھا کسی اور کو۔ پہلی چیز علم اور دوسری چیز بھول گئی۔ یہ اس حال ہے نا ہمارا، گھر میں جا بیگم کو کون سناتے تیرا تو سن لے رہے بولتے، یہاں ہم کاؤ کیا بیٹھے بیٹھے ستے کو سن رہے ہیں۔ پہلی چیز ارے ایسا سنو کل کے دن ہمارے پوترے پتاریوں کو تو بھی بتا سکو۔ پہلی چیز علم اور دوسری چیز عقل، فہم و فراست، اور تیسری چیز جو سب انبیاء کو ملی لیکن ہمارے سرکار کو سب سے زیادہ وہ ہے عصمت، عین، علم بھی عین سے، عقل بھی، عصمت بھی عین سے۔ عصمت کا مطلب ہے پاکیزگی، حیا، پاکیزگی، صاف ستھری زندگی۔ میرے پیغمبر کے اندر جو حیا تھی، جو پاکیزگی تھی، ساری دنیا کی پاکیزگی ایک طرف، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی ایک طرف۔ پیغمبر کی حیا کا حال یہ تھا، شمائل پڑھیے، صحابی کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بعض اوقات حیا کے آثار آتے تو ہم میں کنواری لڑکی بھی جتنی حیا کرتی اس سے کہیں زیادہ حیا کے اثرات سرکار کے چہرے پر نظر آتے۔ حیا کے اثرات پیغمبر کے چہرے پر نظر آتے، اتنی پاکیزگی، کتنی پاکیزگی۔ ذرا سنو ہمارے نوجوان، بڑے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں میں، لیکن اگر ہم نہیں بتائیں گے تو یہ لوگ کہاں سیکھیں گے؟ پاکیزگی کس کو بولتے ہیں؟ سنو ذرا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ زندگی گزاری، ساری دنیا غلام ہے، قیامت کی صبح تک غلام رہے گی۔ کیا پاکیزگی؟ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عقل مند بھی بولتا ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم اس کو جھوٹا بولتے، لیکن یہ گھر والی نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ بولو نا پرگی والو، میری آواز بیٹھ رہی، آپ حضرات تو کھا کے آئے ماشاءاللہ، ہم تو کھائے بھی نہیں ابھی۔ ہاں، کس نے بتایا؟ گھر والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا۔ حضرت عائشہ کون ہے سرکار کی؟ تو پیچھے والے بولو، سامنے والے تھک گئے۔ حضرت عائشہ کون ہے سرکار کی؟ گھر والی بیوی ہے۔ بیوی سے کہتے بھی چھپ کو رہتا حضرت، باٹل بھی بنین میں چھپا کو لائے بھی تو معلوم رہتا، بل صاحب بھی 1.5 انچ رکھ کے 1.5 فٹ رکھ کے بھی دبا رہے ہیں، دما دم مسکل اندر سب معلوم رہتا اس کو۔ یہاں حاجی پاجی بنے تو کیا ہے، بیگم بتاتی تمہارا اصل راز کیا ہے۔ ہاں، سب سے بڑی مرد کی کمزوریاں اگر کسی کو معلوم ہوتی ہے تو وہ عورت کو، گھر والی کو، عورت نہیں، گھر والی کو۔ حضرت عائشہ کیا بتا رہی، دیکھیے، ساری دنیا کی ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی گھر والیاں، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی ماں ہے، ماں۔ کیا بتا رہے، دیکھیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار نے پوری زندگی، کتنی زندگی؟ 9 سال تک شوہر بن کر سرکار حضرت عائشہ کے ساتھ میں رہے۔ 9 سال میں رخصتی ہوئی، 18 سال کی عمر میں آپ بیوہ ہو گئے، تو شادی کی زندگی کتنی تھی؟ 9 سال کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر بہت لمبی رہی، تو یہ جو 9 سال سرکار کے ساتھ بیوی بن کر رہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں 9 سال میں سرکار کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی سرکار نے میرے پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا اور میں نے سرکار کے پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ پردے کی جگہ بولے تو میاں بیوی جب بستر کرتے ہیں تو جسم کھولتے ہیں، وہ پردے کی جگہ ہے۔ اس لیے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے
اس کے اوپر پہلی چیز فرض ہوتی ہے ستر کا چھپانا، اپنی شرمگاہ چھپانا، یہ فرض ہے۔ یہ اماں پھالیاں کا ایک واسطہ سی تھی، ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد آدمی ظاہر نہیں ہونے دینا، عورت کا جسم چہرے دو ہاتھ دو ہتھیلیوں کے دو پیروں کے علاوہ پورا جسم ڈھانپنے کا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پوری زندگی، یعنی یہ 9 سالہ زندگی جو میاں بیوی کی رہی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار میرے پردے کی جگہ کو کبھی نہیں دیکھے اور میں سرکار کے پردے کی جگہ کو نہیں دیکھے۔ بڑے بڑے علامہ، مولانا، مفتیاں، افتیاں پورے، اب ہم کسی سے کیا پوچھیں گے؟ ہر کوئی غور کر لے ہم اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا کیا رویہ۔ اب تو حال اللہ معاف کرے، مفتیاں ہیں اس واسطے بول رہا ہوں، دارالافتاء میں، دارالقضاء میں اب ایسے مسئلے عورتیں لا کر پیش کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارا شوہر جانور کتے کے طریقے سے ہمارے ساتھ ملتا ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، آپ ہمارے کو کھلا دلا دیں۔ تو ٹی ویاں دیکھنا ہے، سنت کیا ہے؟ خالی مسواک سنت ہے جی؟ نماز پڑھتے خود جی صاحب نیچے گھسنا، خالی کالا دھوپانا یہ سنت ہے؟ جمعے کے دن دال پکانا خالی یہ سنت ہے؟ کدو کھانا خالی یہ سنت ہے؟ بیوی کے ساتھ بستر کرنے کا طریقہ بھی میرے پیغمبر نے فرمایا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب استنجا کرنے کا، بیت الخلاء دھونے کا طریقہ بتایا، مکے کے لوگ اور مدینے کے لوگوں نے جی صاحب آپ کے اوپر اعتراض کیا، کیسا نبی ہے جی استنجا لینے کا طریقہ بتاتا؟ قرآن کی آیت اتری، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ بھی نہیں شرماتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بتانے میں اور مثال کے پیش کرنے میں، اور ہمارا نبی بھی نہیں شرماتا یہ سب چیزیں سکھانے کے اندر۔ بابا 1 لاکھ کا سوٹ کیس لینا یاد آیا، میز چوڑی بول کے گئے، نہیں ہری تھیلی ہونا، لال تاگا ہونا بول کو، پھر بیٹے کو کب تو بھی بٹھا کو بیٹا بستر کرنے کا طریقہ مول صاحب سے تو بھی سیکھ، میں تو بھی بتاتا ہوں، بولیا داتا میں ڈالے کاڑیاں، مسجد کے چبوترے میں بیٹھے، بس امام نہیں آ رہا، موذن کو تنخواہ زیادہ ہو گئی، جنرل سیکرٹری کو لاتا مارنا، انہیں ایسا ہے، بس یہ دانت میں سے وہ دانت میں، وہ دانت میں سے یہ دانت میں۔ قاضی خان صاحب ہاں بیٹے کا مارے مزے میں ہوں، بس اب مسجد پکڑ لیا ہوں، بس یہاں ٹھیک کھینچ رہا ہوں ٹانگا، گھر میں گھر بیلن لگتی ایسو بول رہا ہوں میں، پوری دادا گیری مسجد میں، گھر میں اولاد کی کون تربیت کرنا؟ کہاں تو جگ مرنے دے پٹے میرے، کیا کرنے کا؟ وبال ہے وبال، اسی واسطے اولاد بے حیا پیدا ہو رہی۔ یہاں لا رہا پانی کا باٹل 2 لیٹر کا، مول صاحب دم کر کو تو پٹا نہیں سن رہا، اب کیسے سنتا؟ جہاں حیا اختیار کرنا چاہیے تھا وہاں بے حیائی کا کام کیا، اولاد کیسے با حیا نکلے گی؟ میرے نبی عصمت میں، عفت میں، پاکیزگی میں ایسے تھے، کوئی نہیں، گھر کی عورت گواہی دے رہی ہے جتنی ازدواجی زندگی تھی، کبھی سرکار نے میرے پردے کی جگہ اور میں نے کبھی سرکار کے پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا۔ بتا دو کوئی ہے؟ مائک لے کے نعرے لگانا آسان ہے، گھر کے اوپر 17 ہاتھ کا جھنڈا لگانا آسان ہے، گھر والی سے پوچھیں گے کہ تو نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تیری پوری غلامیت نکل جائے گی۔ کس کو دھوکہ دے رہا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، قرآن کیا بول رہا؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ دنیا کو بتانے کے واسطے کیا بھی کر لیا تو کیا ہے رے، دھوکہ تو اپنے آپ کو دینے رہا۔ سچا ہوتا، پکا ہوتا، پیغمبر کی یہ سنت کو زندگی بھر اپناتا، سرکار نے ایسے موقع کے اوپر جبکہ ضرورت کا موقع تھا، لیکن آپ نے ایسے ضرورت کے موقع پر بھی پردے کا لحاظ کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی پاکیزگی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ معاف کرے، حاجیاں، نمازیاں، صدراں، سیکرٹریاں، عالماں، حافظاں
بچیوں کو، اپنی اولاد کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں، کیا ہو ہونٹ بھی اپنے ہیں، دانت بھی اپنے ہیں، اس کو بولنا کیا بول لینا. اگر بولے دوسرے دن امامت کا لفافہ ہاتھ کو دے دیتے، ختم. تمہارے کچھ جنت دوزخ کی باتیں کرو، بولی یہ سب کون بولو، بولیں جی. خالی اوپر بولنا ملائکہ ہے، حوراں ہے، جنت ہے، دھواں ہے، وہ ہے، بولنا یہ تو خبر کے اندر بولنا. منکر ہے، نکیر ہے، سوال ہے، جواب ہے، بولو. بیچ میں ہو رہے سب مرضی، آزاد ہیں، آزاد ملک میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اس واسطے تو اللہ میاں خفلہ دلا دیا سو، نا خدرے ہے نا خدرے. تو تیسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہائی. آپ بولو میرے کو، کوئی بول سکتا میں نے اپنی بیوی کے پردے کی جگہ کو کبھی نہیں دیکھا؟ دنیا میں کوئی ہے میرا نبی ہے. سینہ ٹھوک کے بول سکتے ہیں ہم، ہمارا پیغمبر ہے جو ساری زندگی کسی عورت کے پردے کو کی جگہ کو نہیں دیکھا. غیر عورت کو دیکھنا تو دور کی بات ہے جی، حلال چیز نہیں دیکھا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے پاکیزگی. ایسے اولاد میں حیا آتی. جلاوے جلانے سے، اگربتیاں لگا دینے سے، جیسا مول صاحب کے پاس پانی دم کرا دینے سے، 5 قسم کے پھولا گول پھرا دینے سے اولاد با حیا نہیں ہوتی. با حیا یہاں سے ہوتی، یہاں سے 10 تونے سونا دے رہی. کبھی اپنی بیٹی کو یہ بھی سکھایا؟ ماں کو بولے، بیوی کو بولے ارے سب تیار کری، یہ بھی تو بتا. شوہر کے ساتھ کیسا رہنا، ساس کیا بولی وہ آ کو بول، ننا کیا کر رہے ہیں وہ آ کو بول. مرد کے ساتھ کیسا رہنا وہ نہیں، کر کو دیت لڑے گی بس. سمسارا جوڑو بولے تو سمسارا توڑا رہے ہیں ساساں بیٹھ کو. پرسوں میرے پاس ایک کیس آیا تھا، آ کے صاحب بولنے لگے 2 بچے ہو گئے بیچارہ، جمعہ کو جمعہ ہمارے پاس آ کے بولنے لگا مول صاحب ہماری ساس چیلنج کری. کیا بول کو بیٹی کے سامنے، مر داماد کو جھکا کو رہتی ہوں، اٹھو بولتا اٹھنا، بیٹھو بولتا بیٹھو. یہ کما ہے مرداں کاما کو جاتے پلو گھما لیے، کون تعویذاں دے رہا، کون عملیات کر رہا، بس یہ گھر وہ گھر، وہ گھر یہ گھر، یہ گھر وہ گھر. یہ جو فیاضی فتنہ ہے کیا ہے یہ عملیات کی چکری سے اور کیا؟ کہاں سے کہاں جا رہی ہماری نسل؟ احساس تک نہیں ہے، جو بولو اس کو یہاں سے چھٹی کر دو. پاکیزگی، ہمارے بچوں میں حیا، ہماری آنے والی نسل کیا حال ہے. اب بعض اوقات جو رف زبان استعمال کرتے نا وہ لوگ بھی بڑی پتے کی بات بولتے ہیں، بہت پتے کی بات. ابھی ہم لوگ وہاں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ایک ساتھی ایسی زبردست بات بولے، 15 منٹ تک ہنستے رہے ہم لوگ. کہ بعض اوقات عام آدمی بھی ایسی بات بول جاتا کہ کتنا بڑا ہائی فائی پڑھا لکھا آدمی، ایجوکیٹ بھی اس کا ذہن نہیں جاتا. وہ تو ایک صاحب میرے سے گفتگو کرتے کرتے بولے کیا آئے آج کل کے پٹا کنے گٹکے کھا رہی، اندر ہو رہی، چپے نکلے ہے سو پانی چلے جا رہا. کیا بات بولے، سمجھ میں آ کچھ تو بھی بڑے لوگوں کو، بچوں کو سمجھ میں رہا. گٹکے کھا کے کیا کر رہے ہیں سب اندر، خالی کھوکھلا پہنا پٹا رہا ہوں، لونا لوٹا رہا ہوں. چپے نکلے ہے سو پانی جا رہا، خالی بمبل مچھیاں تلاش کر رہے ہیں. اچھا خوبصورت ہونا، خوبصورت کہاں سے لاتا؟ دیکھ لے ذرا گھر میں گٹکے کھا کھا کے کیا حال ہو گیا. بچوں کو بچیاں نہیں ہو رہے، بچوں کو بچے نہیں ہو رہے، پریشان ہے. پاکیزہ زندگی میرے نبی کی پہچان ہے. کیا فرمایا؟ پس تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو رب نے بلند کیا. میرے نبی کو پاکیزگی کے اندر اللہ نے وہ بلند رتبہ عطا فرمایا. ساری دنیا جھک ماری بھی کر لے لیکن نبی کے وہ پاکیزگی کے سنگے پاکوں بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ لوگ اپنے آپ کو جیسا افیشل سمجھ رہے ہیں،
پاکیزہ سمجھ رہی جی ٹشو پیپر استعمال کر. ارے میرے نبی کی زندگی کا ایک نمونہ بتا, پورا فرانس قربان ہے اس کے اوپر, بتا کیا کھا کے بناتا تم؟ تیرے جیسے 70 ملک بھی مل کر اگر نبی کے کارٹون بناتے رہو. اگر میں قرآن کی آیت پڑھوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء دعا دیں گے, نہیں کیونکہ وہ قرآن کی نزاکت کو سمجھتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں, سمجھاتا نہیں چونکہ بہت زیادہ وقت ہو گیا, آپ حضرات بھی بے چین ہیں. ایسے جو پیغمبر کے ساتھ استہزاء کا معاملہ, آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے, جی آپ کو نشانہ مذاق بنانے کے لیے جو اوچھی حرکتیں کر رہے ہیں نا, قرآن نے تو آج سے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا, اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. میں تو ہمارے علماء کو بول رہا ہوں, ہر مسجد میں درس قرآن کرو اللہ کے واسطے, اللہ کے بندو. داڑھی نہیں آئے جب بھی خالی وہ ٹرخائے ربنا آتنا بول کو, بالا کالے ہو گئے جب بھی وہ بولے, بالا سفید ہو گئے جب بھی بولے, ناتی نواز سے آگے کئی کی زندگی کیا کرتا, سب 60 سال 70 سال میں 2 قرآن کی 2 سورتیں نہیں سیکھا تو کیا کرے گا؟ ہر مسجد میں قرآن کا درس ہونا, روز نہیں ہو سکتا, ہفتے میں 1 مرتبہ کرو, لیکن سب جڑ کے بیٹھو, قرآن کو سیکھو. دیکھو کیا الفاظ ہیں, اہل علم سمجھ رہے ہیں کیا اللہ نے بولا, اِنَّا كَفَيْنَاكَ, ارے ہم کافی ہے جی یہ مذاق اڑانے والوں کے واسطے. اللہ میں یہ بول رہے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ, کا خطاب کا لفظ, میں کاف کے اوپر نہیں بولا ابھی, نہیں وَرَفَعْنَا بول کے چھوڑ دیا, لکا نہیں بولا ابھی, وہ تو مستقل ہے, وہ خطاب کے اوپر خطاب الگ ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ آگے کیا ہے, المستہزئین, یہ مذاق اڑانے والے, کارٹون بنانے والے, ٹھٹا کرنے والے. اللہ فرما رہے میں نمٹنے کے واسطے کافی ہوں ان کو, تم تمہارا کام کرو, میں دیکھ لیتا ہوں ان لوگوں. اور دیکھ رہے ہیں اللہ میاں کہیں آگ لگا دے رہے ہیں, پوری سائنس کی ترقی پیدل ہے, اور وہی جہاں ایک مسلمان کھڑے ہو کر اللہ اکبر نماز پڑھ رہا, آسمان سے بارش آ رہی ہے, ایکڑوں کے ایکڑ جو جل کے ہفتہ بھر سے جل رہے تھے, لاکھوں جانور جی صاحب جل رہے تھے, پانی ڈال ڈال کے تھک گئے تھے. ایک مسلمان اللہ اکبر کہا, سجدہ کیا, اللہ نے رحمت کی ایسی بارش برسائی, سارا ملک دیکھتا رہے گا, ساری دنیا تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئی کہ یہ ہے اصل عبادت. المستہزئ, اللہ کافی. تو علم میں مہارت, بولنا ہم چھوڑنے والے لوگوں میں نہیں ہے. ایک علم میں, ارے بولنا بابا, عقل میں, اور تیسرے عصمت یعنی پاکیزگی میں. 3 چیزیں ہو گئیں, یہ 3 چیزیں سمجھ میں آئیں. اللہ نے اس میں بھی رتبہ آپ کا بلند کیا, اس میں بھی آپ کا رتبہ بلند کیا, اس میں بھی آپ کا رتبہ بلند کیا. اور چوتھی چیز ہے جو سب نبیوں کو دیا اللہ نے, کسی نبی کو نہیں دیا بلکہ ہر نبی کو دیا, علم بھی دیا الحمدللہ, عقل بھی عطا فرمائی جی صاحب, اور فہم و فراست کے ساتھ ساتھ پاکیزگی بھی عطا. ہر نبی پاکیزہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو, 7 کمروں کے دروازے. اب یا صبح میں میری تفسیر سورہ یوسف چل رہی ہے, اب تک 4 مرتبہ قرآن ختم ہو گئی 22 سال میں, نہیں اب سورہ یوسف چل رہا. روزانہ کون بیٹھنے دے نہ کو بیٹھنے دے, 2 بیٹھنے دے, مگر برابر ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں الحمدللہ. میرے والد صاحب نے فارغ ہو کے آنے کے بعد کہا کہ بیٹا ذرا فجر کے بعد قرآن کی تفسیر کر دو. 1 مرتبہ کہا تھا, آج تک پتہ نہیں کون سے دل سے کہا تھا, آج تک الحمدللہ جب بھی میں مستقر پہ رہتا ہوں یہ صاحب قرآن کی تفسیر پابندی کے ساتھ. اور اللہ نے 4-5 مرتبہ قرآن ختم کرا لی. ابھی دور چل رہا, سورہ یوسف چل رہا. حضرت یوسف علیہ السلام 7 دروازے 7 کمروں کے اندر لے جا کر دروازے بند کر دیے, اور وہاں کہا حیتنک. حضرت یوسف علیہ السلام تو دروازے کے پاس بھاگے ہیں, وہ دروازہ کھلا, پھر وہ کھلا, پھر وہ کھلا, پھر وہ کھلا.
کیسی پاکیزگی! معاذ اللہ کا ایک لفظ خطرناک ہتھوڑا ہے بے حیا لوگوں کے لیے، حیادار کے لیے زبان سے یہ جملہ، یہ صاحب، یہ ہتھوڑے سے زیادہ کام کرتا ہے۔ غیروں کے ساتھ بھاگنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تعویذر سے کوئی بھی نہیں رکتے، ٹائم پہ شادی کرو، بھوک لگتے خود چٹنی مرچی دینا، دم ہو رہا ٹھہر، دم ہو رہا ٹھہر، دم ہو رہا ٹھہر، دم ہو رہا ٹھہر۔ جب انہیں بے دم ہو جاتا نہیں، اس وقت میں بیٹا بریانی آئی کھاؤ، بولے تو دم جانے کے بعد کوئی سی بریانی کھا کیا کرنے کو جی؟ بولے کہاں کی منہ مارنے کو، سب ٹھنڈا چولہا پورا ٹھنڈا پڑنے والا اپنا ہی دیکھ دم کا ہے کھا رہے بیٹا۔ وہ اب کیا کرنے؟ گھٹ کے کھا کو آدھا ہو گیا جی۔ سوچو سوچو ذرا، وقت پہ شادی نہ کرنے کا وبال ہے۔ تو اللہ نے ہمارے پیغمبر کا رتبہ بلند کیا، علم میں بھی معلم، عقل میں بھی سب سے کامل، اور پاکیزگی میں بھی بے مثال۔ پوری دنیا ایک طرف ہے، اس ایک چیلنج کے اوپر کوئی بتا دے، کتنے سے بڑا لیڈر ہو، بلکہ کئی تو ایسے ہیں جو اپنے آپ کو جوگی بنا لیے، کہاں کہاں پکڑے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے، میڈیا سے آپ پر ہی ہم نہیں ہے، ہمارے اشارے کافی ہیں آپ کے لیے۔ کیسے کیسے ہمارا پیغمبر، سینہ ٹھوک کے بولو، ہم اس نبی کے غلام ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس نبی کی پاکیزگی کی ایک مثال پوری دنیا مل کے نہیں پیش کر سکتی۔ ارے بے شک تو کہو، کیا کوئی بتا سکتا؟ کوئی ہے بڑے سے بڑا لیڈر بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال پیش نہیں کر سکتا؟ کھا کے تم کیا بناؤ گے؟ چوتھی چیز وہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب نبیوں کو حسن دیا تھا، سب نبیوں کو حسن دیا، کسی کو عیبدار نہیں بنایا، لیکن ہمارے پیغمبر حسینوں میں احسن تھے، جمیلوں میں اجمل تھے، کاملوں میں اکمل تھے۔ حضرت عائشہ کا وہ جملہ، لنا شمس وللآفاق شمس، دنیا والوں تمہارا بھی ایک سورج ہے، ایک میرا بھی سورج ہے۔ کیا فرمانے عائشہ؟ دنیا والوں ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے، تمہارا سورج دن کو نکلتا ہے اور جب ڈوب جاتا ہے تو میرا سورج نکلتا ہے، یہ میرا سورج نکلتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، اب میں اس پہ تقریر کروں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کون نہیں جانتا؟ آپ کے چہرے کی تو اللہ نے قسم کھائی، والضحیٰ، کیا ہے؟ اے حبیب تیرے چمکتے دمکتے مکھڑے کی قسم، میرے نبی کا حسن۔ یاسین، دانتوں کو بولتے ہیں، سرکار کے دانتوں کا تذکرہ کیا، یاسین والقرآن الحکیم، کیا حسن! میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسم کے اعضاء کو اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا۔ اب حسن کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، کسی موقع پہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چار چیزیں میرے نبی کو، اس میں دیکھو سب سے اعلیٰ، اس میں دیکھو سب سے اعلیٰ، اس میں دیکھو سب سے اعلیٰ، اور حسن میں دیکھو ساری دنیا کو حسن ملا میرے پیغمبر کے جوتیوں کے صدقے میں۔ یہ سب حسین، یہ صاحب، یہ جس کے نام میں ہی اتنا حسن ہو، جس کے نواسوں کا نام ہی حسن حسین ہو، پھر اس نانا کے حسن کا کیا کہنا؟ نہیں، اس نانا کے حسن کا کیا کہنا؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے نعت خواں نے جملہ پڑھا تھا، کیا جملہ؟ پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، ذلیل کیسے ہو سکتا ہے، حقیر کیسے ہو سکتا ہے، جس کو رب نے بلند کیا۔ ہمارے نبی کبھی انشاءاللہ ساری دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، نبی کے رتبے کا فرق نہیں آ سکتا۔ اس وقت دجال بھی آ جائے،
اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا مدینے میں دو چیزیں داخل نہیں ہو سکتی، دو چیزیں مدینے میں کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ ایک ہے دجال، نہیں آ سکتا۔ علی ناحیت المدینہ، مدینے کے کنارے آئیں گا، وہاں سے وہاں زمین ہلنگ بھاگ دیں گا، آ نہیں سکتا مدینے۔ دوسرے ہے وبا، مدینے میں نہیں آ سکتا۔ میرے پیغمبر جہاں آرام کر رہے ہیں، اللہ نے پورے شہر کو محفوظ و معمول کر دیا۔ ہم تو ان کا نام دل میں رکھتے ہیں۔ جو ہے حافظ صاحب نے کیا کہا، وبا آتی ہے تو ہم کو کیا ڈر، کل بھی ہم ان کے نام لیوا تھے، آج بھی کچھ بھی ہو جائے درود شریف پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لیں گے، بس ختم، ہمارا علاج ہو گیا۔ ہمارا علاج تو یہ ہے پیغمبر کا نام لیں۔ اس لیے موجودہ حالات میں ربیع الاول کی اس نسبت سے مختصر سا پیغام آپ کے پاس تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کی زندگی کو گہرائی کے ساتھ پڑھنے اور اپنی عملی زندگی کو سرکار کی سنتوں کی روشنی میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا، کتاب واز بولے تو یہ، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے، زر بولے تو 10 تولے، ایک کلو 11 تولے زر۔ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ یہاں کے صدر صاحب میرے استاد کی صحبت ملی تھی، مرحوم فاروق صاحب جو میرے استاد ہیں، ان کی صحبت ملی۔ کیسے کیمیا بنے، جس کو لگے وہ بھی سدھر گئے۔ ایسے حالات تو آتے رہتے ہیں، ان حالات میں گھبرانے کی بات نہیں، اپنے علماء کو مضبوطی سے تھامو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، ان کی مجلسوں کو لازم پکڑو۔ جی حالات آئیں گے جائیں گے، ہم ٹکے رہیں گے، کیونکہ سب فنا ہونے والے ہیں، اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ درود شریف پڑھنے دعا کر لیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اے اللہ کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہمارا اندرون بھی گنہگار ہے، ہمارا ظاہر بھی گنہگار ہے۔ اے اللہ ہماری ہر چیز گنہگار ہے۔ اے اللہ ہم سر کے بال سے لے کر اے اللہ تلوے کے چمڑے تک تیری نافرمانی کے اے اللہ دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ بس آپ اپنی رحمت والی انگلی دے کر ہم کو نکال لیجئے۔ اے اللہ گناہوں کی زندگی سے نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، اطاعت والی زندگی نصیب فرما، فرما بردار والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے تیرے حبیب پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کے خاکے بنائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی تصحیح کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اے اللہ آپ سب سے بڑے رکھوالے ہیں۔ اے اللہ آج ہم سب کے سہارا بن جائیے۔ اے اللہ حالات کو ہمارے موافق فرما دیجئے۔ اے اللہ جس بیماری سے پوری دنیا پریشان ہے، اے اللہ انسانیت کو راحت نصیب فرمائیے، بیماریوں کی وبا سے اے اللہ حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس وبا کو ختم فرمائیے۔ اے اللہ سب کو صحت کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ یہ تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے محبوب کی اے اللہ سیرت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اے اللہ بولنے والے کا بھی اس میں کوئی کمال نہیں ہے، سننے والوں کا بھی کوئی کمال نہیں ہے۔ اے اللہ یہ تو تیرے حبیب کا تذکرہ ہے کہ جس میں بولنے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے، سننے والوں کو بھی مزہ آ رہا ہے۔ اے اللہ اور یہ لطف آپ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اے اللہ جب تذکرے میں اتنا لطف رکھا ہے تو عمل کے اندر کتنا مزہ ہوگا اور اس کی کیسی اے اللہ جزا ہوگی۔ اے اللہ ہم سب کو سنت والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔
اعتدال والی زندگی نصیب فرما دیجئے، پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ علم دین سے محروم نہ فرمانا، اے اللہ قرآن کے علوم سے ہماری نسلوں کو آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ عفت والی زندگی نصیب فرما، حیا والی زندگی نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ بے حیائی سے، اے اللہ بے حیائی کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ پاکیزہ نسلیں عطا فرمائیے، پاکیزہ جوڑے عطا فرمائیے، پاکیزہ خیالات والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ فہم و فراست جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے تعبیر کیا، اے اللہ وہ فراست نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ اس گاؤں میں جتنے لوگ اس وبا سے تیرے دربار میں پہنچ چکے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کا بہترین نعم البدل عطا فرما۔ اے اللہ خصوصیت کے ساتھ اے اللہ جن کو آپ نے 38 سال تک اپنے گھروں کی نگرانی کرنے اور خدمت کرنے کا آپ نے اے اللہ ان کو حصہ عطا فرمایا، توفیق عطا فرمائی۔ آپ کی توفیق کے بغیر کون کچھ نہیں کر سکتا مولا، آپ نے ان کو چن لیا تھا۔ اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، توش آخرت بنا دیجئے۔ اے اللہ ان کا بہترین نعم البدل عطا فرمائیے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پورا یہ علاقہ اے اللہ جو ہے لاوارث ہو گیا، اے اللہ ان کا سرپرست ان کے سر کے اوپر سے اڑ گیا۔ اے اللہ آپ اے اللہ بے سہاروں کے آپ سہارا ہیں مولا، اے اللہ ان کو بے سہارا نہ فرمائیے، اے اللہ ہم کو بہترین سرپرست عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کے قلوب کو جوڑ دیجئے، آپس میں شیر و شکر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ خصوصاً حیدرآباد کے سیلاب سے متاثرین کو اے اللہ ان کے گھروں کے بسانے میں جو لوگ کوشاں ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بن بیاہی لڑکیاں رشتوں کے انتظام میں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی باحیا بنائیے، لڑکوں کو لڑکیوں کو بھی اے اللہ حیا والی زندگی، حیا والا پردہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو بڑے ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سائے کو تادر قائم رکھیے۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے، تیرے جیوار رحمت میں آ چکے، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کر کے ان کے دعائیں لینے والا بنا۔ اے اللہ ان کی عمروں کو اے اللہ طویل فرما دیجئے۔ اے اللہ اس گاؤں سے ہر بیماری کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے حبیب کی محبت میں آج یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جتنا آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، اے اللہ جو خواتین گھر میں بیٹھ کر سن رہی ہیں سب کو قبول فرما لیجئے، سب کو سرکار کی شفاعت کا حقدار بنا دیجئے۔ اے اللہ جام کوثر نصیب فرما دیجئے، پل صراط پر آسانی سے گزار دیجئے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت کی اے اللہ بھیک ہم سب کو عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کی بھیک ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان اے اللہ عطا فرما دیجئے۔ دعا کو اپنے فضل سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و فعل میں قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھئی ایک اعلان ہے، تھوڑا سا 1 منٹ بیٹھیے۔ چونکہ 6 مہینے سے آپ کی صحبت میں آنا نہیں ہوا، اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو گزشتہ اکتوبر کے مہینے میں عمرے کی سعادت نصیب فرمائی تھی، تو وہاں سے آنے کے بعد ارادہ ہوا کہ سرکار کی قرآن میں جو شان بیان کی گئی اس کے تعلق سے جو ہے کچھ خطبات ہونے چاہیے۔ تو سب سے بڑی شان تو سورہ کوثر میں ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو وہ خطبات تقریباً 4 جمعہ تک سورہ کوثر کی تفسیر چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد میں نے عمرے میں دعا کی کعبۃ اللہ کے پاس بھی، اللہ مدینے میں بھی دعا کی کہ اللہ اس کی چھپائی کا بھی انتظام کر دے اور پھر یہ لوگوں میں جیسا آپ کے حبیب کی سیرت پہنچ جائے۔ تو وہ کتاب میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں، میں امید کرتا ہوں پرگی والوں سے کہ وہ کتاب آپ خریدتے ہوئے جائیں۔ انشاءاللہ
سرکار کی نسبت سے یہاں بیٹھے ہیں، اتنی دیر تک آپ نے سرکار کی سیرت سنی، اور اگر گھر کی عورتیں جو ماں بہنیں یہاں تک نہیں آ سکیں، یا ہمارے دوست و احباب جو پیغمبر کی سیرت سے یہ سب فرصت نہ ہونے، مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے، ان تک وہ ہدیہ آپ یہ سب پہنچا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خریدیں، اور ساتھ میں ایک اضافہ خرید کر اپنے کسی دوست و احباب کو ہدیہ بھی دے دیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ لکھنے والوں کو، بولنے والوں کو، سننے والوں کو سب کو قبول فرما لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔